رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قربانی کے ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ اگر ایک گائے یا اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں لیکن گھر میں صرف 4 افراد ہوں تو باقی حصوں کا کیا کیا جائے؟ یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دنوں میں۔ آج ہم قرآن و حدیث اور فقہائے کرام کی روشنی میں اس مسئلے کو آسان انداز میں سمجھیں گے۔ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ معلوم ہوا کہ قربانی اخلاص اور تقوی کی عبادت ہے۔ بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اسلامی شریعت کے مطابق گائے، بھینس، اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام بڑے جانور میں شریک ہوتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ اور گائے میں 7 افراد کی طرف سے قربانی کی۔ کیا 7 افراد ہونا ضروری ہیں؟ یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں، شریعت میں یہ ضروری نہیں کہ 7 الگ الگ افراد ہی ہوں، بلکہ ایک شخص ایک حصہ لے سکتا ہے، 2 حصے لے سکتا ہے یا زیادہ حصے بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر گھر میں صرف 4 افراد ہوں تو 4 حصے ان کے ہو سکتے ہیں، باقی 3 حصے کسی دوست کے، رشتہ دار کے یا ایک ہی فرد کے مزید حصے ہو سکتے ہیں۔ مثال سمجھیں، فرض کریں ایک گھر میں والد، والدہ، 2 بیٹے، کل 4 افراد ہیں۔ اب اگر وہ گائے خریدتے ہیں تو 4 حصے ان کے ہو گئے، باقی 3 حصے کسی اور کو دے سکتے ہیں، یا والد خود مزید حصے لے سکتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 4 حصے ان کے ہو جائیں گے، ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، ایک حصہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے، اور ایک حصہ اپنے مرحوم والدین کی روح کو ایصال ثواب کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک اہم شرط، تمام شریک افراد کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک شخص کی نیت صرف گوشت لینے کے ہی ہو تو فقہائے کرام کے مطابق پوری قربانی متاثر ہو سکتی ہے۔ گوشت تقسیم کرتے وقت اگر قربانی میں کئی لوگ شریک ہوں تو گوشت انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا چاہیے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں، وزن کے ساتھ تقسیم کرنا بہتر ہے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ قربانی میں آسانی، اسلام آسانی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں۔ اسی لیے شریعت نے بڑے جانور میں شرکت کی اجازت دی تاکہ زیادہ مسلمان آسانی سے قربانی کر سکیں۔ اصل پیغام، قربانی اخلاص، تقوی اور اللہ کی رضا کا نام ہے۔ صرف گوشت یا رسم مقصود نہیں، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔